بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان شہید کربلا عزم و ہمت، شجاعت، استقامت اور وفا کی وہ داستان کہ جس کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کی مثالیں صبح قیامت تک دی جاتی رہیں گی۔ حسین زندہ باد کے نعرے ہمیشہ لگتے رہیں گے۔ حسینی ہمیشہ امام حسین کے کردار کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے شب و روز کا فیصلہ کریں گے۔ تو آئیے ہم ذکر کرتے ہیں شہید کربلا کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا، جس کو واقعہ شہادت امام حسین یا واقعہ کربلا بھی کہتے ہیں، وہ آخر کیوں کر ہوا۔ سن 61 ہجری میں جب حضرت امام حسن کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہونے کے بعد حکومت یا امارت حضرت امیر معاویہ کے سپرد ہو گئی، تو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد اور جانشین مقرر کر دیا۔ حالانکہ اسلام میں ولی عہد یا جانشین ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر ولی عہدی کا سلسلہ ہوتا یا جانشینی کا ہی معاملہ ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان رسالت میں سے اپنا جانشین اپنی زندگی میں مقرر کر کے جاتے، تو ایسا نہیں ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنان حکومت سنبھالا اور بیٹے یزید کو کہا کہ یزید، تمہیں 3 اشخاص سے فیور لینا ہوگی، انہیں اپنے حق میں کرنا ہوگا یا بیعت کرنی ہوگی۔ عبداللہ بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تو یہ بیعت کر لیں، خاص کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حکومت سنبھالے رکھنا، نہیں تو خاموشی کے ساتھ حکومت سے سائڈ پہ ہو جانا اور امارت کی حکومت کی جستجو میں نہ رہنا اور گھر چلے آنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان 3 اشخاص سے بیعت لینے کے آرڈر جاری کر دیے اور کہا کہ ان سے بیعت لی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، وہ تو اسلامی لشکر کے ساتھ محاذ جنگ پہ جانے کے لیے تیار تھے۔ امام حسین نے بھی کہا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے طلب کیا کہ آپ میرے محل میں تشریف لائیں، یزید کا خط آیا، وہ آپ سے بیعت چاہتا ہے۔ امام علی مقام نے ان تینوں سے یہ مشاورت کی، تینوں نے مل کر، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ چاہیں حالات کا جائزہ لیں، دیکھیں کیا کہتا ہے۔ آپ نے کہا صبح ہوگی تو چلا جاؤں گا، لیکن جو گورنر نے پیغام پر بھیجا تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں، ابھی آپ کو حاضری کا حکم ہے۔ آپ بہرحال اس کے ساتھ گورنر کے محل میں چلے گئے۔ گورنر نے ان سے کہا کہ یزید کے اس طرح سے آرڈر آئے ہیں، آپ فوری طور پہ بیعت کریں۔ آپ نے کہا کہ اس طرح چھپ کر تو میں بیعت نہیں کر سکتا اور یزید کو اپنا حکمران تسلیم نہیں کر سکتا۔ اگر میں بیعت کروں گا تو صبح عام عوام کے اندر کروں گا، اس عام عوام میں اعلان کر دینا، اگر تو سب لوگوں نے یزید کو اپنا حکمران مان لیا تو میں بھی تسلیم کر لوں گا، لیکن اگر اس طرح کہتے ہو کہ میں چھپ کر بیعت کر لوں اور تمہارا ساتھ دوں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر ایسا آپ نہیں کر سکتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام علی مقام نے کہا کہ مجھے اس بارے میں مشاورت کرنے دو۔ آپ آئے، ان دونوں حضرات سے آپ نے مشاورت کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو مناسب سمجھتے ہیں، آپ اپنے گھر تشریف لائے، اہل خانہ سے بات کی، سیدہ زینب سے بھی بات کی، تو آپ نے حکم دیا کہ ہم مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے کے اندر نبی کے حرم میں کوئی خون بہایا جائے اور امن و امان کو خراب کیا جائے، تو ہم یہاں سے کوفہ چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے اہل کوفہ کے خط آنے پر
اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہلے ہی بھیج دیا تھا کہ جا کے پتہ کریں کہ کیا اہل کوفہ ہمارے ساتھ ہیں. اور اہل کوفہ کے کوئی 2-4 خط نہ آئے تھے، بلکہ بوریوں کے حساب سے خط آپ تک پہنچ چکے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر لیں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے. امام حسین مدینہ طیبہ میں ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضر ہو کر نانا سے اجازت چاہتے ہیں کہ نانا حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میں یہاں رہ نہیں سکتا، اور یزید کا آرڈر ہے کہ یہاں سے پھر کوچ کر جائیں. آپ قبر رسول سے لپٹ کر بہت روئے. وہاں سے نکلے تو مکہ میں چونکہ اس وقت حج کا موسم تھا اور مکہ میں آپ تشریف لے گئے. اس حج کے موقع پر بہت سے اہل حجاز آپ کے ساتھ تھے، لیکن چونکہ وہاں بھی یزید نے اپنے ہرکارے اور عام لباس میں بھیجے ہوئے تھے تو آپ اللہ کے گھر حرم کعبہ میں بھی کسی قسم کا خون خرابہ نہیں چاہتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور آپ وہاں سے بھی نکل پڑے. اپنے خاندان کو لے کر آپ کی اگلی منزل میدان کربلا تھا.